أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 163 ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے ایک بیجا اعتراض کو بیان فرمایا تھا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات یکبارگی نازل ہوئی، اسی طرح سے اگر آپ کے اوپر بھی کوئی کتاب ایک ساتھ نازل ہو تو ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح سے یکبارگی قرآن نازل نہیں ہوا، اس لیے ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ لہذا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی ہے، ایک ہی مرتبہ میں مکمل تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، اسی طرح سے اگر مکمل قرآن اللہ تبارک و تعالی آپ کو دے دیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے اس مطالبے کا ایک جواب پہلے دے دیا ہے، چھٹے پارے کے پہلے صفحے پر۔ دوسرا جواب اللہ تبارک و تعالی یہاں دے رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم جو آپ کے اوپر بتدریج وحی بھیج رہے ہیں اور آپ کے اوپر جو یہ وقتاً فوقتاً وحی آتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم دنیا میں آئے ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح سے وحی بھیجی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کی ایک فہرست بیان فرمائی کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد بہت سارے انبیاء، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان سب کے اوپر جو وحی آئی ہے وہ وقتاً فوقتاً آتی تھی، یک بارگی پوری وحی نہیں آئی۔ اور اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، وہ بھی یک بارگی نازل نہیں ہوئی۔ یہ تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا کہ انہیں مکمل تورات ایک ہی مرتبہ میں دے دی گئی تھی، لیکن ان کے علاوہ جتنے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم تشریف لائے ہیں سب کے اوپر وحی وقتاً فوقتاً آتی تھی۔ اور جس طرح سے یہودی ان تمام انبیاء کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، اسی طرح سے ان کو کیا دقت اور پریشانی ہے کہ وہ نبی آخر الزماں کو بھی نبی اور رسول مان لیں۔ اس لیے کہ جس طرح دیگر انبیاء کے اوپر وحی آئی ہے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وحی آ رہی ہے۔ جس طرح سے دیگر انبیاء کو معجزات دیے گئے رسالت کے اثبات کے لیے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزات دیے گئے۔ لہٰذا جس طرح دیگر انبیاء کو یہودی نبی مانتے ہیں، اسی طرح ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی ماننا چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
یقیناً ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد بہت سارے انبیاء کی طرف، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی نازل کی ابراہیم کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل کی طرف، وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق کی طرف، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب کی طرف، وَالْأَسْبَاطِ، اور ان کی اولاد کی طرف، وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے ایسے بہت سارے رسول بھیجے جن کا واقعہ آپ کے سامنے ہم نے اس سے پہلے بیان کیا، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے بھی بہت سارے رسول بھیجے جن کا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی تک بیان نہیں کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے گفتگو فرمائی۔